اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا کہ ملک شاہ بنت سلطان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین کہنے لگا، جو پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا کہ نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی بزرگ کو آواز دی۔ بزرگ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، بزرگ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ بزرگ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی کہنے لگی، اے ہمارے بزرگ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ بزرگ، تم کیا چاہتی ہو؟ بزرگ فرمانے لگے، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی کہنے لگی، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، بزرگ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ بزرگ کہنے لگے، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین کہنے لگے، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے واقعی مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔